خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی مختصر آیت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایک سامع نے بھیجی ہے۔ یہ قرآن کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 60 ہے، اور یہ آیت اپنے آپ میں ایک مکمل ڈرامہ ہے۔ آیت کچھ یوں ہے: قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ تو چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ ان چند لفظوں کے پیچھے طاقت، نفسیات اور نظریات کی کیا کہانی چھپی ہے۔ جی بالکل، یہ آیت اصل میں ایک بڑے مکالمے کا حصہ ہے، ایک پیغمبر کو اس کی قوم کے طاقتور لوگوں کا جواب۔ تو یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک نظریاتی جنگ میں چنے گئے ہتھیار ہیں۔ آج ہم لفظ بلفظ اس حملے کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بات کر کون رہا ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے قال الملأ من قومه سے، یعنی اس کی قوم کے سرداروں نے کہا۔ اب یہ جو لفظ ہے الملا، اس کا عام ترجمہ تو سردار یا اشرافیہ کیا جاتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس میں کچھ اور بھی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ الملا عربی زبان کا ایک بہت ہی خاص لفظ ہے۔ یہ صرف سردار نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نظروں کو بھر دیتے ہیں، یعنی جن کی شان و شوکت، دولت اور اثر و رسوخ اتنا نمایاں ہو کہ سب کی توجہ ان پر ہو۔ اچھا، جی، یہ وہ طبقہ ہے جسے آج ہم اسٹیبلشمنٹ یا پاور سٹرکچر کہتے ہیں۔ تو یہ کسی عام آدمی کا غصے میں بولا گیا جملہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو ایک طرح کا ایک سرکاری بیان ہے، ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ اسٹیٹس کو کی آواز ہے، ان کی بات کا وزن ہے، وہ عوام کی رائے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ جملہ من قومہ ہی، یعنی اس کی قوم میں سے، یہ بات تو معاملے کو اور بھی ذاتی بنا دیتی ہے نا؟ جی، یہی اس کی سب سے پیچیدہ بات ہے۔ یہ کوئی باہر کا دشمن نہیں ہے، یہ اپنے ہی لوگ ہیں۔ بالکل، وہ شخص جس پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اس سے الزام کی شدت اور تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ اس میں تو ایک طرح کی غداری کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ جی یقیناً، اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ نظام کے لیے بڑا خطرہ اکثر اندر سے ہی آتا ہے۔ جب کوئی اندر کا شخص سوال اٹھاتا ہے تو اسے نظر انداز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے الملا کا رد عمل اتنا شدید ہے۔ یہ کسی اجنبی کو نہیں، اپنے ہی ایک حصے کو مسترد کرنے کی کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، تو منظر واضح ہو گیا۔ طاقتور طبقہ بول رہا ہے اور اپنے ہی ایک فرد سے مخاطب ہے۔ اب آتے ہیں ان کے الفاظ کی طرف۔ انا لنراکا، بے شک ہم تمہیں دیکھتے ہیں۔ اس میں جو خود اعتمادی ہے وہ حیران کن ہے۔ جی، یہاں عربی زبان کی بلاغت اپنے عروج پر ہے۔ وہ اپنی بات میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑ رہے۔ انا اور لا یہ دونوں تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی ڈبل تاکید۔ جی، دوہری تاکید۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ناقابل تردید حتمی فیصلہ ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ہمیں لگتا ہے یا ہمارا خیال ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے اور اس پر بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل، وہ شروع میں ہی مکالمے کا دروازہ بند کر رہے ہیں۔ یہ تو ایک نفسیاتی حربہ ہے۔ آپ سامنے والے کو دفاعی پوزیشن پر دھکیل دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور پھر یہ لفظ نراکا، یعنی ہم دیکھتے ہیں۔ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھنے پر اتنا زور کیوں ہے؟ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یہ صرف نظریات کی جنگ نہیں، یہ بصیرت کی جنگ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں حقیقت کو صحیح دیکھ رہی ہیں اور ہماری نظر میں تم غلط ہو۔ وہ اس کے خیالات کو نہیں، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو آج کی سیاست میں بھی بہت ہوتا ہے، جب کہا جاتا ہے کہ آپ تو حقیقت سے ہی ناواقف ہیں۔ بالکل، یہ دلیل کا جواب دینے کے بجائے دلیل دینے والے کو ہی ناقابل اعتبار ٹھہرانے کی کوشش ہے۔ صحیح۔ ہم تمہیں دیکھتے ہیں کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارا پورا جائزہ لے لیا ہے اور ہمارا فیصلہ یہ ہے۔ اس میں ایک بالادستی کا احساس ہے۔ تو اب تک یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ انتہائی قطعی انداز میں اپنی بصیرت کو حتمی سچ قرار دے رہی ہے۔ اب آتے ہیں اصل الزام پر۔ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ آئیے پہلے لفظ ضلال کو سمجھتے ہیں۔ یہ غلطی سے تو بہت زیادہ سنگین لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ضلال کا مطلب صرف غلطی کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے راستہ کھو دینا، بھٹک جانا، بے مقصد ہو جانا۔ جی، ایک ایسی حالت جہاں انسان کو منزل کا ہی پتہ نہ ہو۔ اور اس سے پہلے حرف فی
یعنی میں کا استعمال اس کی سنگینی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ تم گمراہی پر ہو، بلکہ یہ کہ تم گمراہی میں ہو۔ بالکل، اس سے تصویر یہ بنتی ہے کہ وہ شخص اس کیفیت میں پوری طرح ڈوبا ہوا ہے، اس میں قید ہے، جیسے کوئی دلدل میں پھنسا ہو۔ جی، یا گہری دھند میں گھرا ہوا ہو۔ وہ اس کے کنارے پر نہیں، وہ اس کے مرکز میں ہے۔ یہ ایک مکمل نقصان کا اعلان ہے۔ اور جب لگتا ہے کہ الزام اس سے زیادہ سخت نہیں ہو سکتا تو وہ ایک اور لفظ جوڑ دیتے ہیں، مبین۔ مبین کا مطلب لے واضح، کھلا، ظاہر، ایسی چیز جسے ثابت کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اچھا، اس ایک لفظ کو جوڑ کر وہ اپنے الزام کو ذاتی رائے کے دائرے سے نکال کر ایک موضوعی حقیقت کا درجہ دے رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ گمراہی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، یہ تو سب پر عیاں ہے۔ بالکل، وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم ہی نہیں، کوئی بھی عقل مند انسان دیکھ سکتا ہے کہ تم کتنے غلط راستے پر ہو۔ یہ تو ایک طرح کی عوامی تذلیل بھی ہے، وہ باقی لوگوں کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں۔ آپ نے صحیح سمجھا، یہ الزام کو ذاتی حملے سے بڑھا کر ایک عوامی فیصلے میں بدلنے کی کوشش ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں اتنی شدید زبان استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ عموماً ایسے انتہائی اقدامات تب کیے جاتے ہیں جب انسان خود کو بہت زیادہ غیر محفوظ محسوس کر رہا ہو۔ دلچسپ، یعنی یہ شدید رد عمل ان کی اپنی کمزوری یا خوف کی علامت ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ غالباً وہ اس نئے پیغام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوفزدہ تھے۔ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو کردار کشی شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، جب آپ دیکھتے ہیں کہ مخالف کا پیغام لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا ہے تو آخری حربہ یہی بچتا ہے۔ یہ شدید زبان اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پیغمبر کا پیغام ان کے مفادات اور ان کے پورے سماجی ڈھانچے کے لیے ایک حقیقی خطرہ بن چکا تھا۔ تو ان کا یہ پراعتماد لہجہ دراصل خود کو اور اپنے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ شخص تو کھلی گمراہی میں ہے، اس کی بات میں کوئی وزن نہیں۔ جتنا بلند دعویٰ اتنا ہی گہرا عدم تحفظ۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پورے منظر کو ایک ساتھ دیکھیں، یہ ایک مکمل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا حملہ ہے۔ بولنے والوں کی حیثیت، الملا، لہجے کی قطعیت، انا لنراک، اور پھر الزام کی شدت، فی ضلال مبین، چند لفظوں میں مکمل تباہی۔ جی ہاں، اس میں نرمی، شک یا مکالمے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ یہ ایک حتمی فیصلہ ہے، اور یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح طاقتور حلقے نئے خیالات کو خطرہ سمجھ کر خیال پر بحث کرنے کے بجائے خیال پیش کرنے والے کو ہی نشانہ بناتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بظاہر سادہ سا جملہ اپنے اندر طاقت، نفسیات اور ابلاغ کی پوری دنیا سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور ایک آخری نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ انسانی رویہ آج بھی زندہ ہے۔ جب آپ کسی کے پیغام کا جواب نہیں دے پاتے تو آپ پیغام لانے والے کو ہی بدنام کر دیتے ہیں۔ یہ فکری دیوالیہ پن کی علامت ہے، لیکن یہ ایک بہت مؤثر حربہ بھی رہا ہے۔ اس گہرائی سے بھرپور گفتگو کے بعد سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں کہانی کا صرف ایک رخ دکھاتی ہے، حملہ آوروں کا۔ یہ ایک بلند، پر اعتماد اور عوامی الزام ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص اس وقت کیا جواب دے جب اس کی پوری حقیقت اور مقصد حیات کو اس کے اپنے ہی لوگ کھلی گمراہی قرار دے کر مسترد کر دیں؟ اس کا جواب اپنے آپ میں ایک گہری سوچ کا موضوع ہے۔